الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام سورہ فرقان کی 40 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کا نام فرقان ہی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں حق اور باطل کی صفات کے ساتھ متصف لوگوں کے احوال کو بیان کیا گیا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صفات اور جو اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں ان کی صفات۔ تو یہ سورت گویا کہ فرق کرنے والی سورت ہے اللہ کے بندوں یعنی عباد الرحمن میں اور جو عباد الرحمن نہیں ہیں۔ اور آج کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کو مکے کے لوگوں کو ارد گرد کی قوموں پر جو عذاب نازل ہوا تھا اس کی طرف توجہ کرنے کا فرمایا کہ محبوب ذرا اہل مکہ کو کہیں کہ اپنے مکے سے جب باہر نکلیں تو کچھ اجڑی ہوئی بستیاں انہیں اگر نظر آئیں تو یہ غور کر لیں کہ جو بھی نافرمان قوم ہے اللہ اس کے اوپر ایسے ہی عذاب نازل فرماتا ہے، اور اگر تم بھی منکر حق رہے تو تمہارے اوپر بھی یہی عذاب نازل ہوگا۔ یہی دعوت مطالعہ ہے قرآن مجید کا 40 نمبر آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ افلم یکونوا یرونہا بل کانوا لا یرجون نشورا۔ واو کا معنی اور، لقد تحقیق، اتو عطایاتی کا معنی ہوتا ہے آنا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا اور محبوب وہ آئے ہیں وہ گزرے ہیں، عَلَى الْقَرْيَةِ عَلَى کا معنی پر، قریہ کا معنی بستی قصبہ دیہات، التی وہ قصبہ امطرت جس پر پتھراؤ کیا گیا، مطر السوء بری طرح یعنی بری طرح بارش ان کے اوپر پتھروں کی نازل کی گئی۔ بنیادی طور پر یہ اشارہ ہے قوم لوط کی طرف۔ تو یہ دعوت دی گئی ان کو کہ جو بھی اللہ کی نافرمان قوم ہے ان کے قریے اور ان کی بستیاں جو ہیں وہ اوندھی کر دی جاتی ہیں، تو محبوب ان کو کہیں کہ راہ راست پہ آ جائیں۔ تمہارے پاس نبی آخر الزمان تشریف لے آئے تو اللہ کے اس احسان کو کافی سمجھیں۔ افلم یکونوا یرونہا، آ کا معنی کیا، فا کا معنی پس، لم یکونوا یرونہا کیا انہوں نے چلتے پھرتے کچھ اجڑی ہوئی بستیاں کچھ گرے ہوئے مکان نہیں دیکھے؟ اب یہ گفتگو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی کہ یہ برا انجام قوموں کا دیکھ چکے ہیں یہ راہ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ کیوں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، اس کی وجہ یہ ہے بلکہ کانو یہ ہیں لا یرجونا امید نہ رکھنے والے، نشورا دوبارہ اٹھنے کی۔ یہ لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، نشر ہونا، ٹیلی کاسٹ ہونا، اخبار نشر ہوتی ہے، بک جو ہے وہ نشر ہوتی ہے، تو نشر کا معنی ہے کسی نئے وجود کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جانا۔ تو یہ بعینی ہی قرآن مجید کا لفظ ہے، بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ جینے کی امید ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بڑا غور طلب جو ہے وہ پوائنٹ ہے کہ انسان برائیوں سے تب ہی بچ سکتا ہے اور انسان راہ ہدایت پہ تب ہی آ سکتا ہے جب وہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ یہ بل کانوا لا یرجون نشورا، محبوب یہ قوم راہ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں دوبارہ جینے کی امید ہی نہیں ہے۔ پتہ چلا خوف آخرت جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا خوف، یہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ اللہ کی دلیل ہے جس کی وجہ سے انسان نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ اور جس خطے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے آبا رہے، یہ موجودہ پاکستان، پارٹیشن سے پہلے ہندوستان، یہاں ہمارا بڑا جو رکھ رکھاؤ ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ رہا، وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ ہماری جو فیلنگز ہیں وہ بھی عجب قسم کی ہیں، ہم بڑے ہینگڈ قسم کے لوگ ہیں کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ خوف خدا معاشرے میں حیا پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل ہے۔ اور مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں بنیادی ایک فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ ایمان اور یقین ہے، لیکن مغرب کے ہاں، عالم کفر کے ہاں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ ایمان اور یقین نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ ویسٹرن سیولائزیشن اور اسلامک سیولائزیشن کو 4-5 پوائنٹس میں پڑھنا سننا چاہیں، ان میں سے ایک خوف آخرت بھی ہے جو ہمارے ہاں ہے اور ان کے ہاں نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی ختم ہو چکا ہے، ہم نام کے مسلمان رہے، لیکن قرآن کے 10 پاروں کا مرکزی موضوع صرف اور صرف تصور آخرت ہے۔ 10 پاروں کا مرکزی موضوع توحید ہے اور 10 پاروں کا مرکزی موضوع جو ہے وہ رسالت ہے۔
یہ اسی لیے قرآن نے 1/3 کہا ہے سورہ اخلاص کو، کہ سورہ اخلاص اگر ایک دفعہ پڑھی جائے، ہم تو 3 دفعہ پڑھ کے پورا قرآن کسی کے ملک کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا میجر موضوع توحید ہے، اور اس توحید پہ پوری کی پوری ایک سورت کمانڈ رکھتی ہے، سورہ اخلاص۔ تو آخرت بہت بڑا موضوع ہے قرآن مجید کا، اللہ ہمیں اس آخرت پہ ایمان رکھنے کی اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی موضوع آگے چل رہا ہے، محبوب یہ کیوں نہیں خیر کی طرف آتے؟ کیونکہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ تو رسولوں کے ساتھ جو مذاق ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے محبوب، یہ تو اجڑی ہوئی بستیاں دیکھ کر بھی نہیں عبرت پکڑتے، اور یہ محبوب جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ دیکھو جی یہ ہے رسول جو کہتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہوزوا مذاق، واو کا معنی اور اذا کا معنی جب، رعو کا وہ آپ کو دیکھتے ہیں، ان یتخذو کا الا ہوزوا وہ آپ کے ساتھ بیہیو نہیں کرتے الا مگر ہوزوا مذاق کا، ٹھٹھا مذاق۔ تو کہتے کیا ہے؟ اگلا جملہ اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کا معنی کیا؟ ہاذا یہ ہے وہ، الذی جن کو بعث بھیجا ہے اللہ نے رسولہ رسول بنا کر۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام جب کہیں باہر تشریف لے جاتے تو جو شریر لوگ ہیں، جو استہزاء کرنے والے ہیں، وہ سیٹیاں کستے، آوازیں لگاتے کہ دیکھو جی یہ ہیں وہ رسول جو کہتے ہیں کہ میں توحید کا دائی ہوں اور مرنے کے بعد تم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو ان کے اس استہزاء کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ پھر اپنی اس ضد پہ وہ کمیٹڈ کیسے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کہتے یہ ہے کہ ہم تو اگر ڈٹے نہ رہتے اپنی صلاحیتوں پہ تو یہ بندہ تو اپنی زبان کی جو اس کی روانی ہے اور اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں، یعنی آقا کریم علیہ السلام کے اندر، یہ تو ہمیں بھی لے جاتی ہیں، ہم تو اس کی باتوں میں آ جاتے اور ہم بھی معاذ اللہ گمراہ ہو جاتے۔ تو ہم تو ڈٹے رہے جی اپنی باتوں پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنا عقل استعمال کیا اور اپنے گھر کو کمزور نہیں ہونے دیا، تو ہم اس کی باتوں میں نہیں آئے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تو پتہ چلے گا کل کہ کون ہدایت پہ تھا اور کون گمراہی پہ تھا۔ ان کی اپنے آپ کو جو اپریسیشن ہے اس کے لیے فرمایا ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ ان کاد قریب تھا، اب وہ خود کہتے ہیں جو منکرین حق ہیں، اہل مکہ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ رسول کو نہیں مانتے، وہ خود اپنے طور پر یہ بات کرتے ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا، ان کادا قریب تھا لیضلنا کہ یہ ہمیں گمراہ کر دیتے۔ یعنی کون؟ نبی پاک علیہ تحیت و ثنا۔ کافر کہتے ہیں قریب تھا کہ یہ ہمیں بھی گمراہ کر دیتے۔ ان آلہتنا، ان کا معنی سے آلہہ معبود، جیسے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ، تو اس کی جمع آلہتنا، ہم اپنے معبودوں سے جو ہے وہ قریب تھا کہ یہ شخص معاذ اللہ ہمیں بھٹکا دیتا، لولا اگر نہ ہوتا کیا، صبرنا علیہا، اگر ہم ڈٹے نہ رہتے۔ صبر کا یہاں اصطلاحی معنی نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، کانٹا چپ جائے تو صبر کریں، مصیبت آ جائے تو صبر، تو صبر کا وہ معنی ہے اصطلاحی، صبر کا لغوی معنی ہے ڈٹے رہنا، یعنی انسان اپنی صلاحیت پہ ڈٹے رہتا ہے، اپنی برداشت پہ ڈٹے رہتا ہے۔ تو یہاں صبر لغوی معنوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں بہکا دیتا اپنے خداؤں سے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان کی پوجا پر خود ثابت قدم نہ رہتے تو۔ اگلی آیت بتا رہی ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتے تھے، وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہم نے استعمال کی اپنی عقل، ہم نے استعمال کیا اپنے سورسز، ہم نے استعمال کیا اپنا معاشرتی سٹیٹس، تو ہم بچ گئے معاذ اللہ محمد عربی کی باتوں میں آنے سے۔ اللہ فرما رہے محبوب ان کو آپ عقل مند کہتے ہیں، ان کو آپ سمجھدار کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے محبوب یہ تو ڈنگر ہیں، بلکہ بل ہم عدل، یہ تو ڈنگروں سے بھی کہیں 2 قدم آگے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، واو کا معنی اور سوفا ان قریب، یعلمون یہ جان لیں گے، حین جب یرونا یہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، کہ من اضل سبیلا، آج تو کہتے ہیں نا کہ ہم بچ گئے گمراہی سے، اس وقت جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا من اضل سبیلا، کون ہے جو زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے سے، محبوب ان کو قیامت والے دن پتہ چلے گا۔
یہ جو اگلی آیت ہے جی، قرآن کی ہر آیت ہی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، لیکن یہ آج مٹیریلسٹک جو اپروچ ہو گئی ہے پوری دنیا کی، پورا انسان مادیت پرستی کے جو گڑے ہیں ان کے اندر گر گیا ہے، اس کے لیے یہ بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے ہدایت کے لیے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ ارأیت آ کا معنی کیا؟ رأیت آپ نے دیکھا ہے، دیکھیں انداز کیسا ہے، محبوب آپ نے ایسے بندے کو دیکھا ہے، من اتخذ، من جس نے، اتخذ بنا لیا ہے، الہہ اپنا خدا۔ محبوب کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا خدا بنا لیا ہے؟ کس کو؟ ہواہ، اپنی خواہش کو۔ محبوب کیا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی اس کو نہ خدا کی پرواہ ہے نہ رسول کی، جو وہ چاہتا ہے۔ یہ ہے لبرلزم، سیکولرزم، ایتھزم اور مٹیریلزم، جس کی طرف جو ہے وہ ہم پوری دنیا بتدریج بڑھ رہی ہے، اور اب تو انتہا تک پہنچ چکی ہے دنیا اس حوالے سے کہ جس میں انسان کی جان کی قیمت بھی کوئی نہیں رہی۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، محبوب کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے اس احمق قسم کے انسان کو کہ جس نے اپنا خدا اپنی خواہش کو بنا لیا۔ دیکھیں ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری شادی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری تو غیرت دفن ہو جاتی ہے شادیوں پہ کہ جب بیٹیاں بیٹے ہمارے اکٹھے بے پردگی کے عالم میں ایک نئی منزلوں کے مسافر بنتے ہیں، تو یہ صرف کس کی تابعداری ہے؟ خواہش کی۔ بس لوگ کیا کہیں گے؟ محبوب کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا خدا بنا لیا ہے اپنی خواہش کو؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے اگلا جملہ، محبوب تسلی رکھیں، افا انت تکون علیہ وکیلا، محبوب آپ کو یہ اس کے ذمہ دار ہے؟ آپ نے اس کا کلمہ حق پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا، یہ نہیں مانتا تو نہ مانے۔ افا انت، آ کا معنی کیا؟ افا کا معنی پس، انت آپ، محبوب کیا آپ تکونو ہیں علیہ اس پر وکیلا، ذمہ دار، محبوب کیا آپ کو اس کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں نا، یہ ہے فرض نبوت۔ فرض نبوت کیا ہے؟ ابلاغ، پہنچا دینا۔ اللہ کے حبیب نے پہنچا دیا، یہ غلط ہے۔ اللہ اب اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں، محبوب اگر کسی بندے نے خدا کے بجائے خواہش کو اپنا خدا بنا ہی لیا ہے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ اس کے ذمہ دار ہے؟ ہاں، آپ نے اس کو کلمہ حق پہنچا دیا ہے، بس آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یاکلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ یہ دیکھنا، یہ پوری دنیا کا نقشہ قرآن نے 1.5 آیت میں کھینچ کے رکھ دیا ہے۔ ام تحسبو، ام کیا؟ تحسبو، آپ گمان کرتے ہیں، کیا محبوب آپ خیال کرتے ہیں، ان اکثرہم کہ ان میں سے اکثر لوگ، یسمعون سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یاکلون یا یہ عقل رکھتے ہیں؟ محبوب کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا بندہ جس نے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، یہ کو سمجھتا بھی ہے، عقل شعور بھی رکھتا ہے، کیا محبوب آپ سمجھتے ہیں ان کو؟ دیکھیں اگلی آیت میں خود ہی رد کر دیا، انہم الا کالانعام، محبوب یہ تو نہیں ہے الا مگر کالانعام، کاف کا معنی کی طرح، انعام کا معنی جانور، 4 پاؤں والے ڈنگر۔ پیر صاحب نے ترجمہ کیا ہے، انہم الا کالانعام، نہیں ہیں مگر یہ ڈنگروں کی طرح۔ ڈنگر کہہ کر بھی ان کی توہین ہوتی تھی، جو ناموس رسالت کے محافظ نہیں تھے، جو رسول کے تابعدار نہیں تھے، ان کے لیے اگلا جملہ بھی فرما دیا، بل ہم اضل سبیلا۔ کہتے ہیں ڈنگر کو کسی راستے پہ چلا دیں تو ممکن ہے وہ چھرکی پکڑ کر کسی جگہ پہ پہنچ جائے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں، قرآن ان کے سامنے ہے، اللہ کے نبی کی حدیث و سنت ان کے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی یہ منزل پر پہنچنے سے قاصر ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، محبوب یہ تو جانوروں کی بھی توہین ہے کہ ان کو جانور کہا جائے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ہم یہ لوگ اضل، اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، سبیلا اپنے راستے کے اعتبار سے۔ اللہ فرما رہا ہے جو قرآن ہونے کے باوجود، میرے نبی کی حدیث و سنت ہونے کے باوجود، میرے نبی کا اسوہ طریقہ ہونے کے باوجود، میرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس کو اس کی زندگی کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلی آیات مبارکہ بڑی روحانی بھی ہیں اور بڑی جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑا سبق بھی رکھتی ہیں، 2 قسم کی تفاسیر ہیں۔ ہم اس کو شروع کل کریں گے کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب ذرا دیکھو، ان کو بتاؤ کہ میرے حبیب جو ہیں وہ تو روز روشن کی طرح ان کے دلائل ہیں، تو ان کے ساتھ لگے رہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ نور نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔